إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. معزز حاضرین جمعہ، حضرات و خواتین، ہم پر اللہ تعالی کے بے شمار انعامات و اکرامات ہیں. ہم اللہ کی ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت جمعہ کا دن ہے، جس نعمت سے اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو نوازا ہے. باقی دوسری قومیں گمراہ ہو گئیں. کسی نے سنیچر کو اختیار کیا، کسی نے اتوار کو اختیار کیا، مگر اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو یہ توفیق بخشی کہ جمعہ جیسے عظیم اور افضل دن کو اختیار کرے. یہ دن ہفتے کا سب سے بہترین دن ہے. جس طریقے سے سال کا سب سے افضل دن 10 ذی الحجہ ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہفتے کا سب سے افضل دن یوم الجمعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. سب سے بہترین دن جس کا سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے کچھ فضائل گنائے، جن فضائل میں سے بعض کا ذکر صحیحین میں آیا ہے اور بعض کی زیادتی ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کیا، اسی دن جنت سے نکالا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جس لمحے میں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. یقیناً ہمارا رب کریم ہے، وہ ہر وقت ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، مگر بعض اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں دعاؤں کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. انہی اوقات میں سے جمعہ کے دن کی ایک گھڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ایاہ واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ یقللها. خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے
जिस दिन रब्बुल आलमीन अपने बंदे की दुआओं को कबूल करता है, और इस घड़ी या इस लम्हे के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि ये बहुत मामूली सी घड़ी है, छोटा सा लम्हा है। ये कौन सा लम्हा है? इस सिलसिले में दो तरह की रवायतें आई हैं। सही मुस्लिम में अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया मा बैन अन यजलिस अल-इमाम इला अन तुक़ज़ा सलात, कि ये घड़ी उस वक्त शुरू होती है जब इमाम मिंबर पर बैठता है और उस वक्त खत्म हो जाती है जब नमाज पूरी हो जाती है, यानी जुमा की नमाज। तो अब ये जो वक्त है, इसमें अहले इल्म कहते हैं कि इमाम को खुतबे के दौरान दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। उसी तरीके से जब नमाज के दौरान इमाम और मुसल्लियान दुआओं का एहतमाम करें। सजदे की हालत में, सलाम फेरने से पहले तशहुद में दुआओं का खुसूसी एहतमाम करें। दूसरी रवायत जो आती है इस सिलसिले में, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्फल्तमिसूहा आखिर साअतिन बअदल असर, कि इस कबूलियत की इस घड़ी को असर के बाद की आखिरी घड़ी में तलाश करो। यानी जुमा के दिन जब असर का वक्त आएगा, असर के बाद की जो आखिरी घड़ी है उसमें इस कबूलियत के वक्त को तलाश करो। सुनन सईद बिन मंसूर में अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यह कौल मज़कूर है कि सहाबा कराम ने इस इजाबत यानी दुआ की कबूलियत के इस लम्हे के सिलसिले में आपस में गुफ्तगू की, बहस मुबाहसा किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि यह घड़ी असर के बाद की आखिरी घड़ी। इसीलिए बाद सलफ से मनक़ूल है, सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि जब वो असर की नमाज पढ़ लेते तो दुआ करने के लिए मशगूल हो जाते, किसी से कोई बातचीत नहीं करते। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये दिन अपने अंदर बहुत सारे खुसूसी अहकामात को समेटे हुए है। उन अहकामात का आगाज फजर की नमाज से होता है। फजर की नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि सूरह सजदा और सूरह दहर की मुकम्मल तिलावत करते थे। अब अगर कोई शख्स आधी तिलावत करता है तो अहले इल्म कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुकम्मल तौर से उसने अदा नहीं किया। इसलिए अगर सुन्नत की अदायगी चाहते हैं, सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं, तो मुकम्मल सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत करनी होगी। हाँ, अलबत्ता इमाम को कभी कभार इन दो सूरतों की तिलावत को छोड़कर दूसरी सूरत की तिलावत करना चाहिए, ताकि लोग ये न समझ लें कि सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत फजर की नमाज में वाजिब है, जुमा के दिन फजर की नमाज में वाजिब है। ये हुक्म जुमा के दिन जो फजर की नमाज है उसके लिए है। उसी तरीके से इस दिन के खुसूसी अहकाम में से यह है कि खुसूसी तौर से इस दिन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। हमें हफ्ते के तमाम दिनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते रहना चाहिए, मगर जुमा के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर से तरगीब दिलाई है और कहा है कि इस दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दरूद व सलाम पढ़ा करो। अब अगर कोई शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देता है तो काफी है, और अगर सलाते इब्राहिमिया यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जो हम लोग नमाजों में पढ़ते हैं, अगर उसका एहतमाम किया जाए तो बेहतर है। अगर सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे तो काफी। आदमी अगर मशगूल है कहीं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में कोई टाइम नहीं लगता है, और अगर आप फ्री हैं तो सलाते इब्राहिमिया का एहतमाम कीजिए। और ये जुमा के दिन में भी पढ़ने का एहतमाम होना चाहिए और जुमा की रात में भी पढ़ने का एहतमाम होना चाहिए। जुमा की रात वो रात है जो गुजर गई। उसी तरीके से जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए, और जमहूर अहले इल्म के नजदीक सूरह कहफ की तिलावत का वक्त जुमा के फजर से लेकर जुमा के दिन का सूरज गुरूब होने तक है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की रात का खुसूसी तौर से क़ियाम और जुमा के दिन का खुसूसी तौर से सियाम यानी रोजा से रोका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रवायत है, ला तख्तस्सू लैलतल जुमा बिक़ियामिन मिन बैनिल लयाली
ولا تخصوا يوم الجمعة بالصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم کہ جمعہ کی رات کو خصوصی طور سے قیام اللیل کے لیے خاص مت کرو، یعنی آپ ہفتے میں کسی دن قیام اللیل نہیں کرتے ہیں لیکن جمعہ کے دن کا خصوصی طور سے، جمعہ کی رات کا خصوصی طور سے قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں، جو شخص پورے ہفتے قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اسی طریقے سے جو آدمی 2-3 دن 4 دن کسی دن لگاتار پڑھتا رہتا ہے، یا ایک دن بیچ کر کے اگر وہ اپنی مشغولیت کی وجہ سے کوئی ایسی چیز ہے کہ 2 دن 3 دن صلاۃ اللیل پڑھتا ہے تو جمعہ کی رات بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن صرف خصوصی طور سے جمعہ کی رات کا قیام اللیل کرنا، جمعہ کی رات میں تہجد پڑھنا، اس سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کا خصوصی روزہ رکھنے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ وہ کسی ایسے روزے کے تحت آ جائے جو آدمی جس روزے کا اہتمام کرتا ہے، جیسے کوئی شخص ہر مہینے یہ ایام بیض کے روزے رکھتا ہے 13، 14، 15، تو اگر جمعہ بھی اس میں آ جائے تو کوئی بات نہیں، یا اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ آ جائے، عرفات کا روزہ آ جائے جمعہ کے دن تو کوئی حرج نہیں، یا اسی طریقے سے اگر کسی نے جمعہ کے ساتھ سنیچر کا روزہ رکھ لیا یا جمعہ سے پہلے جو ہے جمعرات کا روزہ رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی جمعہ کے دن، تو پوچھا کہ روزے سے ہیں؟ کہا کل جمعرات کا روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا آئندہ کل سنیچر کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر نہیں، فلا اذن، تو پھر روزہ مت رکھو، یعنی جمعہ کے دن کا خصوصی طور سے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ معزز سامعین، یہ دن اپنے اندر بہت سارے احکامات کو سمیٹے ہوئے ہے، ان میں سے ایک نہایت عظیم حکم جمعہ کی نماز ہے۔ جمعہ کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دلائی ہے اور ایسے لوگوں کو نہایت سخت وعید سنائی ہے جو لوگ نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ ضرور بالضرور جمعہ کی نماز کو چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے، مغفل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جمعہ کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے آئیں تو غسل کر کے آئیں، مسواک کر کے آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں، اچھے کپڑے پہن کر کے آئیں۔ بہت سارے احکامات ہیں۔ تو غسل کا جو حکم ہے، اس سلسلے میں بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے بعض غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات بعض لوگوں کے حق میں جمعہ کے دن غسل کا 2 سبب اکٹھا ہو جاتا ہے، جنابت یعنی ناپاکی اور جمعہ، 2 سبب اکٹھا ہو گیا، ناپاکی بھی ہے جس کے لیے غسل واجب ہے اور جمعہ کے دن بھی غسل کرنا ہے۔ اب اس مسئلے کی 4 شکلیں بنتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ دونوں کے لیے الگ الگ غسل کرے، پہلے جنابت کے لیے غسل کر لے، پھر بعد میں جمعہ کے لیے غسل کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس لیے کہ اس نے پہلا غسل جنابت کو دور کرنے کی نیت سے کیا، پھر دوسرا غسل اس نے جمعہ کے لیے کیا، تو اس سلسلے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں غسل کی نیت ایک ہی ساتھ کیا، ناپاکی کو دور کرنے کی بھی نیت کیا
اور جمعہ کے غسل کی بھی نیت کیا مگر اس نے ایک غسل کیا، تو چونکہ دونوں کی نیت کیا ہے اس لیے جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دونوں غسل کے لیے کافی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اس نے ناپاکی کو دور کرنے کی نیت سے غسل کیا اور جمعہ کے غسل کی نیت نہیں کی، تو جمہور اہل علم کے نزدیک یہ غسل چونکہ اس نے ناپاکی کو دور کرنے کی نیت سے کیا ہے تو ناپاکی کا غسل بھی ہو گیا اور جمعہ کے لیے اور جمعہ کا غسل بھی ہو گیا۔ اور چوتھی شکل جو ہے یہ اصل خطرناک ہے، اس سلسلے میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ جب آدمی غسل کرنے جائے تو ناپاکی کو دور کرنے کی نیت نہ کرے بلکہ صرف جمعہ کے غسل کی نیت کرے، تو جب اس نے صرف جمعہ کے غسل کی نیت کیا ہے، ناپاکی کو دور کرنے کی نیت نہیں کیا ہے، تو گرچہ اس نے غسل کر لیا مگر ناپاکی ابھی بھی اس کی باقی ہے، لہذا وہ ناپاک مانا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو جمعہ کے لیے غسل کر لیا تو ہماری ناپاکی دور ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ناپاکی کے غسل کے لیے ضروری ہے کہ آپ غسل کرتے وقت ناپاکی کو دور کرنے کی نیت سے غسل کریں۔ اگر ناپاکی کو دور کرنے کی نیت نہیں کیا اور غسل کر لیا تو آپ کی ناپاکی دور نہیں ہوئی، وہ ناپاکی باقی ہے۔ معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے پہلے آئیں، پہل کریں آنے میں۔ جو پہلی گھڑی میں آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو دوسری گھڑی میں آئے گا اسے گائے کی قربانی کا ثواب ہے، جو تیسری گھڑی میں آئے گا اسے میڑھے کی قربانی کا ثواب ہے، جو چوتھی گھڑی میں آئے گا اسے مرغی کو صدقہ کرنے کا ثواب ہے، جو پانچویں گھڑی میں آئے گا اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے گیٹ پر بیٹھ کر حاضرین کا نام لکھتے رہتے ہیں اپنے خصوصی رجسٹر میں۔ وہ کب تک لکھتے ہیں؟ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور وہ آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اب آپ سوچئے کہ جن لوگوں نے یہ عادت بنا لیا ہے کہ ہر جمعہ کو لیٹ ہی سے پہنچتے ہیں، کوئی 5 منٹ ٹائم باقی رہے گا تو آئے گا، کوئی 2 منٹ ٹائم باقی رہتا ہے تو آتا ہے، تو غور کیجئے تو کیا ایسے لوگوں کا نام کسی بھی جمعہ کو فرشتے کی خصوصی رجسٹر میں چڑھ سکے گا؟ نہیں۔ تو جن لوگوں نے اس کو عادت بنا لیا ہے انہیں اپنے اس عادت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں، انہوں نے نماز آ کر کے پڑھا، اس نماز کا ان کو ثواب ملے گا۔ جتنا دیر انہوں نے خطبہ سنا، 5 منٹ 7 منٹ، وہ خطبہ کو سننے کا ثواب ملے گا، لیکن فرشتوں کے خصوصی رجسٹر میں نام لکھوانے سے وہ محروم رہ گئے۔ اور جن لوگوں نے اس کو عادت بنا لیا ہے وہ گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اس رجسٹر سے محروم کر لیا۔ معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو جمعہ کے دن پہلے آئے وہ امام سے قریب بیٹھے اور امام کا خطبہ بغور سنے، امام کا خطبہ بغور سنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ والامام يخطب فقد لغوت، کہ اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا جمعہ کے دن کہ چپ رہو تو تم نے ایک لغو کام کیا، ایک غلط کام کیا۔
यहां सोचने की बात यह है कि वो आदमी किसको कहेगा कि चुप रहो? वो आदमी उस शख्स को कहेगा जो खुतबे के दौरान बात कर रहा होगा। तो खुतबे के दौरान बात करना एक गलत काम है, जिससे वो आदमी रोक रहा है अपने साथी को और कह रहा है कि चुप रहो। तो एक गलत काम से रोकने के लिए अगर बोलना खुतबे के दौरान गलत है, तो आम गुफ्तगू का क्या हुक्म होना चाहिए? तो खुतबे के दौरान गुफ्तगू की शदीद ममानात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोका है। मगर जब हम अपनी मस्जिदों में जुमा के दिन जाते हैं तो बहुत सारे लोग किस्से कहानियां ऐसा लगता है कि शुरू कर देते हैं इसी मस्जिद में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है और कहा है कि अगर कोई शख्स गुफ्तगू करता है तो उसको जुमे के सवाब से महरूम हो जाता है। अगर खुतबे के दौरान कोई गुफ्तगू करता है तो जुमा के सवाब से महरूम हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी है कि हम जुमा के दिन पहले आए, तो जो शख्स पहले आएगा तो जितनी नफली नमाज चाहे पढ़ सकता है। 2 रकत, 4 रकत, 6 रकत, 8 रकत, 10 रकत, जितनी नफली नमाज चाहे पढ़ सकता है। कब तक? उस वक्त तक जब इमाम मिंबर पर ना बैठा हो। जब इमाम जैसे मिंबर पर बैठ जाता है वैसे नफली नमाजों का सिलसिला बंद। कोई सुन्नत नहीं, कोई नफली नमाज नहीं। सिर्फ एक आदमी को उसकी इजाजत है। कौन आदमी? जो खुतबे के दौरान मस्जिद में आएगा उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अता अहदुकुमुल जुमा वल इमाम यख्तुब फलयुसल्लि रकातैन वलयतजव्वज़ फीहिमा, कि जब तुम में का कोई शख्स जुमा के दिन आए इस हाल में कि इमाम खुतबा दे रहा हो तो 2 रकत पढ़े और मुख्तसर 2 रकत पढ़े। गोया खुलासा यह हुआ कि जो लोग अजान से पहले आए हैं उनको अजान से पहले नफिल पढ़ लेना है, सुन्नत पढ़ लेना है। उनके लिए यह जायज नहीं है कि अजान के बाद वो सुन्नत पढ़ना शुरू करें। नहीं, बाद लोग ऐसा करते हैं, मस्जिद में पहले से मौजूद रहते हैं लेकिन जब अजान होती है उसके बाद सुन्नत पढ़ना शुरू करते हैं। तो उनको यह मालूम होना चाहिए कि जो शख्स मस्जिद में पहले से मौजूद है वह नफल या सुन्नत उसी वक्त तक पढ़ेगा जब तक इमाम मिंबर पर नहीं बैठा। जब इमाम मिंबर पर बैठ गया उसके बाद नफल और सुन्नत का सिलसिला खत्म। अब वही शख्स सिर्फ पढ़ सकता है जो खुतबे के दौरान मस्जिद में हाजिर होगा, और वो शख्स भी 2 रकत पढ़ेगा। 2 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ सकता है और 2 रकत भी लंबे नहीं पढ़ेगा बल्कि मुख्तसर पढ़ेगा। अलबत्ता जुमा की नमाज के बाद जो सुन्नत है वो उस सिलसिले में 2 तरह की रवायत आई है। एक फैली रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़ते थे, और एक कौली रवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में का कोई शख्स जुमा की नमाज पढ़े तो उसके बाद 4 रकत सुन्नत पढ़े। अब जिस शख्स को जिस सुन्नत पर अमल मुमकिन है वो करे। अगर 4 रकत पढ़ता है तो ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के दीनी तालीमात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।